بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے میرے بہن بھائیوں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح پڑھتا ہے، ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے، ساتوں آسمان زمین اس کے درمیان اس کی تسبیح پڑھتا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے۔ اس کا ذرہ، یہ کتنے اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ان میں کتنے ذرات ہیں، یہ لوہا ہے، یہ اس کی چھت ہے، چھت کا لینٹر ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ فانوس ہے، یہ قالین ہے، قالین میں کتنی تاریں ہیں، ہر تار میں کتنے ذرے ہیں، باہر فرش ہے، فرش میں رگیں ہیں، رگوں میں کتنے ذرے ہیں، ہوا کے جھونکے ہیں، ہر جھونکے میں کتنے ذرے ہیں، درخت ہے، درختوں کے پتے ہی ڈالیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، ہر ڈالی ہر ٹہنی کے کتنے ذرات ہیں، ذرہ صحرا میں چلے جاؤ، ریت ہی ریت ہے، ذرات ہی ذرات ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرے میں ارب ہاں ارب ذرات ہے، تیرا میرا رب یوں کہہ رہا ہے میرے بہن بھائیوں، ہر ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ سنا سکتا ہے، کہتا ہے ان کانوں سے حرام سننا چھوڑ دو، پتا پتا نہ تمہیں میری تسبیح پڑھنا سنائی دے گا، سن سکتے ہو لیکن ان کانوں کو گانوں سے بچاؤ، ان کانوں کو حرام سے بچاؤ، ان کانوں کو فاحشہ عورتوں کی لیس سے بچاؤ، شیطانی سرساز سے بچاؤ، پھر دیکھو پتا پتا تمہیں سبحان اللہ کہنا سنائی دے گا۔ سنو گے انہیں، کانوں سے سنو گے کہ کائنات گونج رہی ہے اور اس کی گونج سے عرش و فرش میں بھونچال ہے کہ فرشتوں سے لے کر تحت میں چلے والا ایک کیڑا جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر بھی نہیں آتا، وہ بھی کہہ رہا ہے ساری کائنات پر بادشاہ ہے، بلا شرکت گہرے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ میرے بہن بھائیوں، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف پھر گیا، سب سے کٹ گیا، اللہ سے جڑ گیا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اپنے نبی کی سنو، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کر دیا، میرے سارے کام تیرے سپرد ہو گئے، تو ہی میرا سہارا ہے، میں نے اپنی کمر تیرے ساتھ لگا دی، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے نجات نہیں سوائے تیری ذات کے، شوق میں بھی خوف میں بھی تو ہی مل جا، تو ہی پناہ، تو ہی معتب، تو ہی وکیل، تو ہی کفیل، تو ہی شہید، تو ہی رقیب۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اللہ کی تعریف کر کے لوگوں کو اللہ کا دیوانہ بنا دو، جس کے سودا نہیں بکتا ہے وہ بھی شام تک صدا لگاتا ہے، شام کو اپنے گلے سڑے سیب بیچ کر گھر آتا ہے، آواز میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، انسان محبت کرنے والی مخلوق ہے، یہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی سے یہ ضرور دل لگائے گا، یہ دل کسی پہ ضرور آئے گا۔ اللہ چاہتا ہے مجھ پہ تیرا دل آ جائے، تو دل میں مجھے بسا لے، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ پر مر مٹے، یہ جذبہ اللہ ہمارے دل میں دیکھنا چاہتا ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازی، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے بن جائے، یہ اللہ اس دل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جیسے اپنی ذات میں وہ شرک برداشت نہیں کرتا، اپنی محبت میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا، یہ تو مخلوق برداشت نہیں کرتی۔ عورت کو سوکن سے غیرت کیوں آتی ہے کہ محبت میں شرک داخل ہو گیا، وہ اس پہ اندر ہی اندر تڑپ رہی ہے اور اندر ہی اندر آگ جل رہی ہے، جو ہے گیور ذات، وحدہ لا شریک ذات۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تو آپ حسن اور حسین سے بعد میں پیار کرتے تھے، پہلے مجھے پیار کرتے تھے، پہلے مجھے گود میں بٹھاتے تھے، پھر حسن اور حسین کو پیار کرتے تھے، تو جعفر رضی اللہ عنہ کا گھر اجڑا اور اردن میں اسلام پھیل گیا۔ سود کا گناہ اور اللہ کی ناراضگی، میرے بہن بھائیوں، سود لینے والا اللہ اس لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا سود کھانے کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے لیکن سود کھانے کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے لیکن سود کھانے کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے، لواطت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب مرد سے شہوت پوری کرتا ہے تو یہ پہاڑ کانپنے لگتے ہیں کہ اب عذاب آیا، اب عذاب آیا، اور فرشتے ڈر کے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سود کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف
اللہ کا اعلان جنگ ہے، اس لیے ہے کہ اللہ کے بندوں کا اس میں خون چوس لیا جاتا ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ زنا کیا 2 اس میں آئے، لواطت کیا 2 آئے، جھوٹ میں ایک شخص نے جھوٹ بولا، ماں باپ کی نافرمانی ایک نے کی، نماز نہیں پڑھی ایک نے، روزہ نہیں رکھا ایک نے، قتل کیا ایک نے، لیکن سود کھانے والا جو ہوتا ہے وہ ہزاروں گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے، وہ ہزاروں کے بیٹوں کے منہ سے نوالے چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے، ان کے خلاف تجارت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے طریقے کی تجارت کیا ہے؟ اپنے نفع کے ساتھ گاہک کی خیر خواہی بھی مانگو، گاہک کی بھی خیر خواہی چاہو۔ تو میرے بہن بھائیو، سود کھانے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سود کو کم کر دیتا ہوں اور زکوٰۃ اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ بہت سے زمیندار ہیں عشر نہیں دیتے، آج توبہ کر لے، ابھی جو منجی کا پیسہ گھر آیا ہے اس کا عشر دے، 20واں حصہ غریب کو دے دیں۔ 1 لاکھ میں 5000 غریب کو دیتے ہوئے کون سی کڑی ٹوٹ جاتی ہے، کون سا شتیر ٹوٹ جاتا ہے؟ 20 من گھر میں اللہ نے پہنچائے، 1 من اس کے غریب بندوں کو دے دو تو تیرا کیا بگڑے گا؟ خرچے پورے ہی نہیں ہوتے، اس کی 20 من میں کیسے پورے ہوں گے؟ 100 روپیہ اللہ نے ہاتھ میں دیا، سال گزر گیا، سال فالتو پڑا رہا، جو فالتو پڑا رہا اس پر اللہ کہہ رہا ہے 2.5 روپے مجھے دے دو، غریب کو دے دوں گا اور تجھے 10 گنا کر کے دینا میں واپس کر دوں گا اور آخرت میں بے حساب کر دوں گا۔ کہتا ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات کی توبہ ہے کہ یا اللہ میری توبہ کل سے شروع کر دوں، نکلنا شروع کرا، اب آہستہ آہستہ نکل گئے، سارا دہل گیا، سارا دن دہل گیا، درمیان میں موت آئی تو بھی معاف ہو گیا۔ تو توبہ کرتے ہیں سارے، پکی بات ہے نا، اب اللہ کو راضی کرنا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم اللہ کی مانیں، آج تک جو کچھ ہوا اس سے توبہ کر لیں۔ اللہ کی ذات جیسے رحیم اور کریم ہے، اللہ کی ذات جیسے رحیم اور کریم ہے اور اس سے بڑا مہربان اور معاف کرنے والا بحر بر میں کوئی نہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، صرف ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ معاف کر دے، اللہ پاک سارے ہی معاف کر دیتا ہے، تانے بھی نہیں دیتا۔ آپ کی اور ہماری ماں خدا نہ خواستہ ناراض ہو جائے، اسے راضی کرنا پڑے تو پہلے تانے بولیاں دیں گی، پھر معاف کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ سبحان اللہ، آپ نے صرف کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، چل میرا بندہ سارے ہی معاف۔ کیا کہتا ہے؟ چل میرا بندہ سارے ہی معاف۔ تو بھائی ہم معافی مانگ لیں، اللہ سے صلح ہو جائے گی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، زمین و آسمان جوش کھاتے ہیں۔ اے اللہ اجازت ہو تو تیرے نافرمانوں کو نکل جائے۔ پاکستان میں ایسے خطے موجود ہیں جن میں ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا، کتنے بڑے علاقوں میں گاروں میں گھر ہیں، شریف لوگ ہیں اور کسی نے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو بھائی ہم غفلت میں نہ مر جائیں، اللہ کو راضی کر کے مرے، اپنے حالات کو سامنے رکھ کر ارادے نہ کرے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر ارادے کرے، حالات اللہ نے بنانے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ سیکھا ہوا انسان نہیں ہے کہ میری شہوت کہاں جانی چاہیے اور کہاں رکنی چاہیے اور بریک ٹھیک ہو چکے ہیں، پیچھے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حکم آ رہا ہے اس کی وجہ سے جسم کی حرارت میں آرام اور سکون ہے، ہمارا جسم اس سے باغی ہے، بغاوت ہے اللہ اور رسول کے ساتھ۔ میرے بھائی اس کو سیکھنا پڑے گا، اس طرف ہماری حرکت ہو جس طرف اللہ چاہتا ہے اور اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ ناراض ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو بڑی تیزی سے آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفیہ آ رہی ہے اور کہا کہ اس کو روکو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے قابو نہ ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے، یہ ان کے بیٹے تھے، اماں رک جاؤ رک جاؤ، ایک مکہ مارا تو اڑ کے ادھر جا گرے، جب پیچھے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی آواز آئی تو ایک دم رک گئی اور بریک لگائی اور کہا کہ ہم اللہ اور رسول کے امر پر راضی ہیں، تو ہمارا یہ سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ تو جس گاڑی کا بریک خراب ہو تو آپ اس پر سوار ہوں گے، چاہے 1 کروڑ کی گاڑی ہو، کوئی بھی سوار نہ ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بہن بھائیوں، ہمارے وجود کی گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہیں، پھر اس کو لے کر کیوں جاتے ہیں دکان میں، بازار میں؟ پہلے اسے ٹھیک تو کر لیں، ورنہ ایسی ٹکر ہوگی جس سے جہنم کے علاوہ وہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ہم اس وجود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر ڈالنا سیکھیں۔ سورج اللہ کی نشانی میرے بہن بھائیوں، سورج 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں جتنی آگ پھینکتا ہے، 10 لاکھ ایٹم بم زمین پر گرائے جائیں، اس سے جتنی آگ اور حرارت نکلتی ہے، سورج اتنی حرارت ہر سیکنڈ میں زمین پر پھینک رہا ہے، اور جب سے چل رہا ہے پھینک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے دیکھتا ہوا چراغ اور انگارہ تمہارے سروں کے اوپر جلا دیا، اور اس میں سے جو آگ نکلتی ہے اس کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو 20 کا کروڑواں حصہ دنیا میں آ رہا ہے، باقی 19 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 حصے اللہ تعالیٰ نے فضا میں جلا رہا ہے اور ختم کر رہا ہے۔ اگر اللہ 20 کروڑ میں کا 1 حصہ بھی بجائے 2 حصے ڈالنا شروع کر دے، 3 حصے ڈالنا شروع کر دے، تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ وہ اللہ کا نظام ہے جو فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے، پولیس والوں کے لیے بھی چل رہا ہے، فوج والوں کے لیے بھی چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بخل نہیں کیا۔ اور یہ سارے انعامات دے کر اللہ ہم سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے جسم و جان کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، اپنی مرضی کے مطابق استعمال مت کرو۔ میرے بہن بھائیوں، ایک تنہا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج کو بھی اس میں کھڑا کر دیا، رات کو کھڑا کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا۔ سورج کو کہا جائے گا مت نکلو، رات کو کہا جائے گا مت ڈھل، گہری تاریکی چلتی رہے۔ ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا امر متوجہ ہو چکا ہے، اے رات رک جا، اور اے سورج مت طلوع ہو، آج کوئی نہیں نکل سکتا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے سورج کو لائے گی۔ تو میرے بہن بھائیوں، اسی طرح ہوا اللہ کی نشانی، میں عرض کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کے غلاف کو اٹھا دے۔ کیسے اٹھائے؟ زمین اس کو سکیڑ دے، زمین سکڑ جائے تو اس کی کشش گھٹ جائے گی تو ہوا میں اڑ جائے گی، یا پھر زمین باقی رکھے، اس کی کشش خود ختم کر دے۔ اس کو کیا مشکل پڑتی ہے؟ تو ہوا اڑ جائے گی، ہوا اڑے گی تو اسلام آباد بھی اڑ جائے گا، یہ کراچی بھی اڑ جائے گا، اور پولیس بھی اڑ جائے گی، گویا ہر شے اڑ جائے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ بچے گیس والا غبارہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ سے چھوڑ جائے تو یوں فضا میں اڑ جاتا ہے۔ ہم پورے گھروں، بنگلوں، گاڑیوں سمیت ہوا میں اڑ جائیں گے، زمین پہ ٹک نہیں سکتے۔ ہوا کے پریشر نے، زمین کی کشش نے ہمیں زمین پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ روح نکل جانے سے پہلے اور ٹھاٹ باٹ کے اٹھ جانے سے پہلے توبہ کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، شفیق کوئی نہیں۔ ماں کیا محبت دے گی جو اللہ دیتا ہے، باپ کیا شفقت دے گا جو اللہ دیتا ہے۔ ماں باپ ہے، ان سے بھی محبت کرو، منع نہیں، لیکن اللہ کی فرما بردار سے محبت تو پتہ نہیں کتنی ہے۔ لیکن نافرمانوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا، جو حوصلے ہارے بیٹے ہیں، دل چھوڑے بیٹے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہماری توبہ ہی کوئی نہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہماری توبہ ہی کوئی نہیں، جا ان کو خوشخبری سنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو کیا بتاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہا انہیں کہہ دو تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہہ دو تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں، تم توبہ تو کرو پھر میری معافی دیکھنا۔